بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ الیس اللہ بکاف عبدہ الیس اللہ صدق اللہ العظیم. آج خیال ہوا کہ اسی کتاب سے کچھ سناؤں. یہ کتاب شیخ ابن عطا اسکندری کی ہے. انہی کی کتابیں بعد ہیں جو حضرت شیخ حدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں سنائی جاتی تھی. ترجمہ کیا. یہ کتاب التنویر فی اسقاط التدبیر ہے. اس کتاب کے متعلق حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجدد الامت مولانا شفری الثانی سے فرمایا کہ اس کا ترجمہ کر دو. مکہ مکرمہ میں حضرت تھانی لکھتے ہیں کہ میں تو استفادہ کے لیے گیا تھا، فائدہ حاصل کرنے کے لیے شیخ کی خدمت میں گیا تھا. مکہ مکرمہ میں تھے، مہاجر مکی کہلاتے ہیں. مکہ تشریف لے گئے تھے، وہیں قیام بھی تھا. ہمارے علماء جو جبال العلم تھے وہ حضرت عائشہ کی خدمت میں جاتے تھے. یعنی تین مقصد: ایک تو مکہ مکرمہ کا جانا، مسجد نبی جانا، پھر یہ بھی ایک مقصد کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب خدمت میں ہم رہیں گے. چنانچہ حضرت مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ 6 مہینے کے لیے گئے وہاں. ظاہر ہے کہ سلوک اور تسلیق کا سلسلہ تھا. جو بھی حاصل کیا ہوا وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ. اسی درمیان میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا مولانا تھانوی سے کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو تو بہت نفع ہوگا امت کو. امت گمراہی سے بچ جائے گی. بڑے اہتمام سے فرمایا. حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں تو استفادہ کے لیے گیا تھا، فائدہ حاصل کرنے کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے، مگر شیخ کا چونکہ حکم تھا، اگرچہ میں اسے لائق نہیں تھا، یہ بھی ہے، میں چونکہ حکم تھا اس بنا پر اس کی میں نے تعمیل کیا. چنانچہ روزانہ عربی عبارت کتاب ہے ترجمہ کرتا تھا، حضرت صاحب کی خدمت میں پیش کرتا تھا.
اس درمیان میں جو کچھ فرماتے تھے وہ بھی لکھتا رہتا تھا. بس اس طرح کی کتاب تیار ہوئی. 3 بزرگوں کے نام ابن عطا اسکندری، جن کی کتابوں کے ترجمہ حضرت حاجی صاحب حضرت شیخ الحدیث صاحب کو سنایا کرتا تھا کہ مال شیخ وغیرہ، اور پسندیدہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب. ترجمہ کرنا کس کا کام؟ حضرت مولانا. ان کے ساتھ بھی بہت سے لوگ تھے لگے ہوئے. ترجمہ بہت ہی اچھا کیا. خود ایک بہت بڑے بزرگ دیوبندی کہا کہ دوسرا آدمی ترجمہ اس کا کر بھی نہیں سکتا تھا، مگر وہاں تھانوی لائن کے بڑے آدمی تھے، انہوں نے ترجمہ کیا، خوب ترجمہ کیا. اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عمل فرمائے. تو بہت طویل ہے، میں تھوڑا سا سناتا ہوں. آج میں نے خود دیکھا، میں نے سوچا کہ آج میں سناؤں گا اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرماتے ہیں کہ شیخ ابو الحسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. ارشاد فرمایا اے علی، اپنے کپڑے میل کچیل سے صاف رکھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ. خواب میں بھی تعلیم ہوتی ہے مولانا، بزرگوں کی ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پوچھ رہا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. ارشاد فرمایا اے علی، اپنے کپڑے میل کچیل سے صاف رکھ. ہر دم تجھ کو اللہ کی مدد پہنچے گی. اپنے کپڑے کو صاف رکھ. کتنی بڑی بات ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے کپڑے کون سے ہیں؟ آپ سنیے، میرے کپڑے کون سے ہیں؟ فرمایا جان کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو خلعت ایمان سے نوازا ہے. یہ لباس ہے، خلعت ایمان، یہ بھی ایک لباس ہے، اللہ نے نوازا ہے. فرمایا جان کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو خلعت ایمان سے، خلوت معرفت سے، خلعت توحید سے، خلعت محبت عنایت فرمایا ہے. اتنی خلعت کپڑے ہیں، ایمان کی خلعت. ایمان، خلعت ایمان، خلعت معرفت، خلعت توحید، خلعت محبت عنایت فرمایا ہے. شیخ کہتے ہیں کہ اس وقت میری سمجھ میں اس آیت کے معنی آئے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. معلوم ہے کپڑے ایک نہیں ہیں. خلعت ایمان ایک کپڑا، خلعت محبت دوسرا، معرفت تیسرا. یہ سب ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ لکھ رہے ہیں. اس وقت سمجھ میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لباس کو صاف کرنے کے خلعت ثیاب جمع ہے. ثوب کی جمع ثیاب ہے. ثوب مانے ایک کپڑا اور ثیاب مانے بہت سے کپڑے. تو اپنے سب کپڑوں کو پاک رکھو. تو کیسے اس وقت مجھے تفصیل سمجھ میں آئی خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی زبردست کتاب ہے. میں سچ کہتا ہوں سال بھر سے دیکھ رہا ہوں، ختم ہی نہیں ہو رہی. اسی گھوم پھر کے اسی کتاب میں ہوں میں. آج بھی دیکھا، حیرت میں ہو جاتا ہوں. یا اللہ، یہ طریق کی کتاب ہے. حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا ہے، حضرت حاجی صاحب نے کرایا ہے. اتنے بڑے شیخ جن کی کتاب تمام ہمارے بزرگوں کی مجلسوں میں سنائی جاتی ہے. شیخ ابن عطا اسکندری، اس وقت جب بھی ملی تھی تو میں نے منگایا بھی تھا. عربی کتاب بھی ہمارے یہاں ہے. شیخ کہتے ہیں کہ اس وقت میری سمجھ میں اس آیت کے معنی سمجھ آیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. 100 بکا نہیں، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. تو
تو کپڑے بھی کتنا پہنتا ہے. پہلے زمانے سے ایک ہی کپڑے یہاں تھے, 1 2 3 4 5 ہو گیا. یہ کپڑے 5 6 10 ہو جائے, لیکن وہاں کہاں اتنا کپڑا تھا, یہ سمجھ میں آ رہے کہ سب کپڑوں میں پاک رکھو. وہاں سے آپ سے مراد کیا تھا؟ خلط ایمان, خلط معرفت, خلط محبت. یہ خلط, یہ لباس ہے. وہ لباس تقویٰ دار خیر, تقویٰ کے لباس ہے نا, قرآن میں ہے, سمجھ آئے تھے. تقویٰ کا لباس بھی ہے, وہ بہتر ہے سب سے. اس کپڑے سے زیادہ اس کپڑے کی صفائی کا خیال رکھو. لکھا کسی کے خطبہ معاملہ ہے, جس طریقے سے عید کے دن خود ثوب جدید کے پہننے کی کوشش کرتے ہو, عید کے دن ثوب جدید کیا بہتر ہوتا ہے کہ خلط تقویٰ دن پہن لیتے. صاف ستھرا کپڑا پہنتا ہے آدمی, اس دن یہ کوشش کرو کہ رمضان کا روزہ ختم ہوا ہے, عید کے دن خلط جدید نئے کپڑے کے بجائے نیا ایمان اپنے دل میں پہنو. جددوا ایمانکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ, اپنے ایمان کی تجدید کا لفظ بھی آ گیا. جددوا ایمانکم. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایسی خط لباس التقویٰ, تقویٰ کا لباس, نسبت کا لباس, محبت کا لباس, ایمان کا لباس پہنا دے. جددوا, اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو. لا الہ الا اللہ, تجدید کا لفظ, ایمان کی تجدید. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. شیخ کہتے ہیں کہ اس وقت میری سمجھ میں اس آیت کے معنی آئے, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. کیا عمدہ مذہب, ہم کو بہت مزہ آتا ہے ان کی عبادت. تھانوی کی عبادت وہ بھی خود معنی, ان کے الفاظ نہیں ہیں, الفاظ تو اور زیادہ رہے. ہمارے یہاں رکھ دیجیے گا اس کو. اور سبھی بزرگوں نے اس کو دیکھا ہے اور کہا وہاں تھانوی کا ترجمہ کر سکتے تھے. بس جو شخص اللہ کو پہچانے گا اس کی نظر میں سب چیزیں چھوٹی معلوم ہوگی. اللہ کو جسے پہچان لیا, لباس تقویٰ جسے پہن لیا, لباس ایمان, اس کو ان سب چیزوں کی حقیقت کیا ہے. اس کی نظر میں سب چیزیں چھوٹی معلوم ہوگی. اور جو اللہ سے محبت رکھے گا اس کے روبرو سب چیزیں بے قدر ہو جائیں گی. یہ تقویٰ, یہ لباس. اور جو اللہ سے محبت رکھے گا اس کے روبرو سب چیزیں بے قدر ہو جائیں گی. کیا ہے, مجھے واقعہ یاد آیا, سنا تو کوئی حرج نہیں ہے. ہم نے حضرت سے سنا واقعہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے. دیکھا تو ایک تعمیر ہے, اچھی ایسی تعمیر نہیں لیکن تعمیر تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ فرمایا کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں کا مکان ہے. چلے گئے, وہ بھی چلے گئے. جب وہ صاحب میں مکان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے, دوسرے دن تیسرے جب بھی پہنچے ہوں, نظر شفقت جو تھی اس میں کمی محسوس کیا ہے. نظر شفقت, نظر بھی حضرات دیکھا کرتے ہیں. مجھے یاد آیا بہت بڑے مفتی کا واقعہ, سب جانتے ہیں دنیا. انہوں نے اپنے پیر بھائی ماشاء اللہ صاحب سے کہا کیا بات ہے, وہاں تھانوی کی جو نظر پہلے تھی اب میرے اوپر نہیں معلوم ہوتی. نہ دیکھیے دلیل ٹھیک ہے. واہ, ویسے پیر بھائی حضرت ماشاء اللہ صاحب نے فرمایا, بڑے آدمی, دنیا جانتی ہے ان کو. انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے, جو شفقت پہلے تھی وہاں تھانوی کی وہ کچھ اس میں کمی محسوس کرتا ہوں. یہ بھی آدمی دیکھتا ہے, عورت بھی دیکھتی ہے, ماں باپ بھی دیکھتے ہیں. پیر نہیں دیکھے گا, مرید نہیں دیکھے گا, وہ بھی دیکھتا ہے کہ کتنی ان کی عقیدت بڑھی گھٹی کہ کیا ہوا, وہ بھی محسوس کرتا ہے. اور پیر بھی نظر عنایت کا محتاج رہتا ہے ہر وقت. ہمارے حضرت نے فرمایا ماشاء اللہ صاحب نے بے تکلف کہہ دیا, بڑے ساتھی تھے, پردے بند کے تھے, کہا آپ کے اندر کوئی بڑائی پاتے ہوں گے, اس وجہ سے نظر ہٹا دیا حضرت نے, صاف کر دیا. آپ کے اندر کچھ بڑائی
پھر خود حضرت نے فرمایا پھر اپنے کو اتنا مٹایا کہ کہہ نہیں سکتا، پھر خلیفہ ہوئے. معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر شفقت جو تھی اس میں کچھ کمی محسوس ہوئی. صحابی بےتاب ہو گئے. آج کیا ہے، پیر نہ خوش ہو جائے، باپ نہ، کوئی پرواہ نہیں مجھے، کوئی پرواہ نہیں. ہمارے ڈاکٹر صاحب الدین صاحب سے یہی مکان ہمارے میں بہت مشہور آدمی، انہوں نے کچھ شروع میں پڑھا بھی تھا. ان کے باپ خفیہ پولیس میں بڑے آفیسر تھے ڈاکٹر صاحب الدین. تو وہاں دیوبند میں کچھ پڑھا بھی تھا انہوں نے، میدان منشی پنجگنج وغیرہ تک پڑھا تھا. سب کے گھروں میں جاتے تھے، چھوٹے تھے. تو ایک دفعہ گئے تو کسی استاد سے ملے. کہا تھے رابط؟ کہا حضرت. کیسے آئے؟ کہا آپ میرے استاد ہیں، اس بنا پر ملنے آیا ہوں آپ سے. فرمایا کہ اللہ تم کو جزائے خیر دے، تم پنجگنج کے پڑھے ہوئے مجھ سے ملنے آئے ہو، یہاں تو بخاری پڑھنے والے تک کبھی نہیں ملتے. انہوں نے کہا، بہت درد سے کہا انہوں نے، کچھ ابھی نہیں. یہ اپنے اساتذہ کر من علم حرفن، یہی ہے جس نے ایک حرف مجھ کو پڑھا دیا اس نے اپنا غلام بنا لیا. پہلے یہ تھا. تو شیخ کا کیا بات. بہرحال دوستو فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے محبت رکھے گا اس کے روبرو سب چیزیں بے قدر ہو جائے گی. محبت تو صحابی کو معلوم ہوگا کہ نظر شفقت پہ کچھ کمی ہے. اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگے کیا بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر پہلے تھی اس میں کمی محسوس کرتا ہوں، شفقت محبت، کوئی بات تو نہیں ہے. وہ صحابی دوسرے اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگے. صحابہ کہا بھائی اور کچھ نہیں ہے، بس ایک بات ہے کہ جب ہم لوگ جا رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ یہ کس کا مکان ہے. ہم نے بتا دیا فلاں کا ہے. بس بات ختم ہو گئی. اسی وجہ سے حضور کی نظر عنایت کم ہو گئی. ہم گئے پھاوڑا لیا، سب توڑ دیا. اس زمانے سے توڑنا نہیں، اللہ کی محبت میں توڑ دیا. شیخ کی قدورت کو دور کرنے کے لیے توڑ دیا. زمانے میں مکان، اس مکان کے توڑنے میں اس میں ہے کوئی نسبت ہے؟ توڑ دیا مکان، پکا توڑ دیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو دیکھا وہ مکان نہیں ہے. فرمایا بھائی یہاں مکان تھا، کیا ہوا؟ اور انہوں نے کہا بھی نہیں یہ معلوم ہوا. اب یہ سب سے بڑی بات ہے، کہا بھی نہیں انہوں نے کہ میں نے توڑ دیا، یہ معلوم ہوا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. پوچھا بھائی یہاں مکان تھا، کیا ہوگا؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کی وجہ سے سمجھا کہ آپ کو ناپسند ہے، میں توڑ دیا. ہمارے حضرت بادشاہ اس کو بہت بیان کرتے ہیں، کئی مرتبہ ہم نے سنا بڑے درد سے کہ صحابہ کی یہ شادی، یہ محبت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. محبت میری راس المال ہے. نبی اکرم الحب و اساسی، حدیث ہے الحب و اساسی. محبت میں محبت تلخہ شیریں ہوا، محبت سے تلخ چیزیں بھی شیریں ہو جاتی ہیں. یہ طریق مولانا، طریق تو یہی رہے گا، بدلے گا نہیں. کتنی دنیا بدل جائے طریق تو یہی رہے گا. کتاب و سنت کے بعد ہمارے بزرگوں کی ملفوظات، ان کی تعلیمات، معیار انکار برس شاید. اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف کی سیرت. اس کو بھی پیش نظر رکھو. گمراہی جو اس کی وجہ سے بھی آتی ہے، سلف کے طریق کو چھوڑ دیتے ہیں. شیخ قوام الدین میگوید، شیخ قوام الدین فرماتے ہیں کہ معیار انکار برس شاید. اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. اللہ تعالیٰ اس طریق پر ہم کو چلنے کی توفیق فرمائے. اور جو اللہ سے محبت رکھے گا اس کے روبرو سب چیزیں بے قدر ہو جائیں گی. اللہ کی محبت کا میں نے مثال دیا، ٹھیک دیا ہے. حضور کو ناپسند ہے تب کو ناپسند. آج کیا حال ہے دیکھیے. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. جب وسعت آئی ہے مدینے میں جانے کے بعد تو صحابہ کے اندر ذرا سا خوشحالی
یا تھوڑا سا ہنسی مذاق، جس کسی کی مذاق بھی نہیں کرتا، کچھ تھوڑا سا فوراً آیت نازل ہوئی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے قلوب دہل جائے؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، حق جو نازل ہوا۔ حضرت فضیل ابن عیاض کتنے بڑے بزرگ ہیں، وہ کیا تھے؟ پہلے ڈاکوؤں کے سردار تھے، پھر ولیوں کے سردار ہو گئے۔ ایک آن میں وہاں فیصلہ ہوتا رہتا ہے، اشقیاء میں ہے، سودا میں ہو گیا، سودا میں اشقیاء میں ہو گیا، ہوتا رہتا ہر وقت، کل یوم و فی شان، ہر نیو ایک شان ہے، ہر نیو۔ وہاں تھانوی کل ملفوظات سنایا تھا آپ کو، نہیں سنایا؟ کہا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، یہ اللہ اس وقت ایمان ہے، کل کے دن رہے گا کہ نہیں؟ جو کافر ہے اس کے دل میں آتا ہے کہ اللہ یہ کافر ہے، کل دن یہ نہ مسلمان ہو جائے، ہم اس کے الٹ جائیں۔ وہاں تھانوی کا ملفوظ دیکھ رہا ہوں، حیرت کریں گے کہ کتنا اس شخص کو استحضار تھا موت کا، کفر سے کتنا خوف تھا۔ جو وہاں سے ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ تم لوگ تو معاصی سے ڈرتے ہو، ہم لوگ تو کفر سے ڈرتے ہیں، کب کیا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ۔ حضرت فضیل بن عیاض ڈاکو تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے، ڈاکو نہیں تھے بلکہ ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ ایک جگہ گئے، خوب لوٹا لے کے جمع کیا، اب تقسیم ہونا تھا ڈاکوؤں میں، اتنے میں کسی قاری نے پڑھ دیا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے قلوب ڈھل جائے اللہ کے ذکر سے؟ فرمایا آنا وہاں نہ، میں نے ٹیشو کہا کہ نہیں لے آیا، ٹیشو تک نہیں، کہا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، لوگوں کے قلوب نہیں ڈر گئے۔ فرمایا آنا وہاں نہ، اس وقت شیخ نے فرمایا آنا، آ گیا وقت، دیکھیے یہ وقت بدل گیا، کہاں ڈاکے کا بھی سامان لیے ہوئے ہیں، تقسیم ہونے جا رہا ہے، اتنے میں آئے تھے۔ اب لوگ کہتے ہیں آواز کا کوئی نفع نہیں ہوتا، یہ بھی کہتا رہتا ہوں میں، بڑا مسلک ہے۔ ایک آن کے اندر بدل گئے نا، ایک آن کے اندر بدل گئے، ایک آیت پر ہی ختم، واضح تو تھا یہ۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ قرآن سے بڑھ کے کوئی واعظ نہیں ہے، بہت جملہ ان کا بالکل ہر وقت، قرآن سے بڑھ کے کوئی، یہ اس سے بڑھ کے کوئی واعظ ہو سکتا ہے؟ بأي حدیث بعدہ یؤمنون، اب بتاؤ کس بات پہ ایمان لاؤ گے؟ یہ بھی کہتے رہتے ہیں ہم لوگوں کو خطاب کرتے، کس پر ایمان لاؤ گے؟ ابھی اس پر نہیں لاؤ گے۔ یہ ہے مسلم امت۔ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، اب اس کے بعد کس بات پہ ایمان لاؤ؟ بتاؤ، قرآن سے جب نہیں متاثر ہو رہے ہو تو اب کس پہ متاثر ہو گئے؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے قلوب ڈھل جائے؟ کیا فرمایا؟ آنا وہاں، آ گیا وقت، آ گیا۔ ایک آیت سنا تبدیلی ہوگی۔ اب یہی کہہ دوں، ماں بدر عالم صاحب کتنے بڑے محدث، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا وعظ ہو رہا تھا یہاں احیاء العلوم میں، جو اب تبلیغی مرکز بھی کہا جاتا ہے، لیکن اصل تو احیاء العلوم ہے وہ مدرسہ۔ اس میں ہم لوگ بھی پڑھے ہیں، جب حضرت یہاں تشریف لائے تھے تو کچھ معاملہ ہوا تو ہم لوگ بھی جاگو میں پڑھے، تو ہم لوگوں مدرسہ ہوا، اس میں وعظ ہوتا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وعظ۔ وہاں بدر عالم صاحب چھوٹے تھے، کم عمر تھے، لیکن ان کے والد وہ تھے میرٹھ وغیرہ کے، ان کے والد جو تھے یہاں ملازم تھے انگریزی، ان کے ساتھ وہ یہاں رہتے تھے، انگریزی وہ پڑھ رہے تھے۔ واز سنا، بچے تھے ابھی، لیکن ہونہار بیروا کے چکرے چکرے پاس ہے نا، سنا کہ نہیں کبھی؟ کہا ابا ہم اب انگریزی نہیں پڑھیں گے۔ اس وقت قلب میں معرفت آ گئی، خوف و خشیت۔ وہ راستہ اللہ کا راستہ نہیں ہے، نفی نہیں ہے، لیکن بہرحال
جو یہ راستہ ہے اس میں فرق ہے نا، اتنا تو ہم کہہ ہی سکتے ہیں، راستہ وہی ہے۔ کہا ابا ہم انگریزی نہیں پڑھیں گے، کہا بیٹا پڑھو، سختی بھی کیا، کہا میں اب پڑھ ہی نہیں سکتا انگریزی، لے گئے سہارنپور، وہاں خلیل احمد صاحب سے پڑھ کیا، دیکھ پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ ایک ہی بات تو سنا، ایک بات سنا، کہاں سنا؟ عبداللہ مجید میں، احیاء العلوم میں سنا۔ یہ ہے مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، ان کے دیتے دیر نہیں لگتی مولانا، نہ لیتے دیر نہ دیتے دیر۔ فضیل ابن عیاض کے دل میں نفرت پیدا ہوئی دنیا سے، ڈاکے سے، چوری سے۔ کہا بھائی، کہا فوراً لوگوں سے کہا بھائی اعلان کیا لے جاؤ اپنا مال، سب لے جاؤ، آؤ لے جاؤ، ہم نہیں اب چھوئیں گے اس کو۔ وہ تفصیل ہے، لوگ آتے ہی نہیں تھے، سمجھے یہ ڈاکو، کہنے لگے کہ یہ ڈاکو ہے، ابھی تو مال لیا جان بھی لے لے گا، یہ کہتے تھے، ابھی تو ڈاکو ہے، ڈاکہ مارا ہے، ابھی جاؤ گے تو سب کو قتل کرنے کے لیے بلا رہا ہے یہ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہا جاتا ہے۔ بہت قسم کھایا، کیا ہوا، بڑی لجاجت کیا کہ آ جاؤ اپنا مال لے جاؤ، نہیں آئے، بہت جب اطمینان دیا تب گئے، نہیں کہا دیکھو یہ تمہارا مال ہے لے جاؤ، اب میں اس سے 10 بردار ہوتا ہوں۔ گھر گئے، جتنا مال ڈاکے کا تھا، مال معمولی ہوتا ڈاکے کا، کئی گھر بھر جاتا ہے ابھی ڈاکے کے مال سے۔ کہا بھائی یہ سب حرام ہے ہمارے لیے، جہاں جہاں ہم نے ڈاکہ ڈالا ہم واپس کریں گے۔ کوشش کیا، لے گئے ان کے، بھائی ہم نے فلاں دن ڈاکے میں اتنا لاکھ لیا تھا، یہ سب کو دیا۔ ایک یہودی کہیں گئے کہ بھائی تمہارے یہاں بھی ہم نے ڈاکہ ڈالا تھا، اتنی مالیت ہمارے پاس ہے تمہاری، ہم اس کو دینے کے لیے آئے، مگر اتفاق یہ کہ اب ختم ہو گیا، ہمارے پاس نہیں ہے، یا تو معاف کر دو، یا جب ہوگا تو ہم دے دیں گے۔ کہاں معاف ہم نہیں کریں گے، باغبانی کرو، باغبانی میں آپ پاشی کرو، کھیتی کرو، باغ کی خدمت کرو۔ کہا مخلص تھے، تائب مخلص ہوتا ہے، توبۃ نصوحا، اصلی توبہ کیا تھا، سچی توبہ کیا تھا۔ کہا جو کہو قربان ہوں میں۔ اسی بنا پر بیعت ہونے میں یہ بھی کہا حقوق اللہ اور حقوق عباد دونوں ادا کرو۔ جو لوگ نمازوں کی قضا کرنے لگتے تھے وہاں شاہ صلی اللہ صاحب کے یہاں، تو کہتے تھے یہ آدمی سچا ہے، یہ توبہ کا اس نے حق ادا کیا ہے۔ اور مال تو بہت ہی کم لوگ سے ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں اللہ کے بندے اب بھی ہیں، مال کو بھی ادا کرتے ہیں، قضا کرتے ہیں۔ بڑے یہودی نے کہا چلو رہو، اللہ کرو، آپ پاشی کرنے لگے، باغ کی خدمت جو بھی ہوتی کرتے تھے۔ ایک دفعہ اس نے امتحان لینا چاہا ان کا، ایک جھولے میں کوئی اینٹ پتھر رکھا اور کسی طاق پر رکھ دیا اپنے گھر میں، کہا جاؤ وہ جھولا لے آؤ، بیگ لیتا ہوں میں، لے آئے تو اس نے فوراً پلٹ دیا یہودی نے، باغ والے نے، تو سب اس میں سونے کے ڈلے تھے، بہت مشہور، سب الثانی ہوئے، سب بیان کرتے، سونے کے ڈلے تھے۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، پر مسلمان ہو گئے یہودی، اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے روایتوں میں کہ امت محمدیہ کا کوئی شخص صدق دل سے توبہ کرے گا تو اینٹ پتھر بھی اس کے ہاتھ میں آگے سونا ہو جائے گا۔ مسلمان ہو گیا وہ، یہودی مسلمان، وہ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان۔ کتنے لوگ آج وہ ہم لوگ کے سلسلے میں حضرت فضیل ابن عیاض، فخر کرتے ہیں لوگ ان کے نام پر نام رکھنے کو اپنے بچوں کو، فضیل، اللہ تعالیٰ کے ہمارا نام، ان کی نعمتیں اب بھی ویسے ہی ہیں، کوئی کمی نہیں ہے۔ ما ينفد وما عندكم ينفد وما عندكم ينفد وما عند الله باق، تمہارے پاس جو کچھ ہے فنا ہو جانے والی ہے، اللہ کے پاس ہے جو باقی ہے،
ولایت و بزرگی بھی باقی ہے. جو ایمان لائے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ ولایت سے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. ایمان اور تقوی پر ولایت ملتی ہے. اب بھی نبوت نہیں ملے گی، ولایت تو ملتی ہے، قطبیت ملتی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایمان اور تقوی کی دولت سے نوازے تاکہ ان نعمتوں سے ہم نوازے جائیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. اب بھی توبہ کہ کیا اب توبہ کوئی کرے گا تو کیا توبہ اس کی قبول نہیں ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اس ایسے دور میں ہو کہ 10واں حصہ دین کا چھوڑو گے تو گرفت میں آ جاؤ گے. 10واں حصہ. اور ایک زمانہ ایسا ہوگا کہ 10واں حصہ کوئی اختیار کر لے گا تو نجات پا جائے گا. صحیح حدیث ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے لو لگانے ہی کی ضرورت ہے. مجھے کتنے کا دور ہے، لیکن من احیا سنتی احیانی، یعنی جسے میری سنت کو زندہ کیا اسے مجھ کو زندہ کیا. یہ بھی حدیث ہے. من تمسک بسنت عند فساد امت فلہ اجر میت شہید. حدیث صحیح ہے. اس پر حضرت نے ہمارے معاشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واز کہا ہے. اس واز کا نام کیا ہے؟ مزدے جاں فضا. معلوم بھی نہیں، اپنے لوگوں کو معلوم تھوڑے. ارے آپ تو تھے بھی نہیں، لیکن جو لوگ رہے ہیں ان کو بھی نہیں معلوم. مزدے جاں فضا بہت پورا تقریر. مزدے جاں فضا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اتباع سنت، احیاء سنت کی توفیق دے. احیاء علوم اسی وجہ سے نام ہے احیاء علوم. امام غزالی نے احیاء علوم نام رکھا ہے کہ علوم جو مندرج ہو رہے تھے ختم، اس کو زندہ کر دیا امام، اور اب بھی زندہ ہے. اللہ کا شکر احیاء علوم کی وجہ سے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو دین دیا ہے، خلعت ایمان سے نوازا ہے. کیا حضرت عمر ابن عبدالعزیز جب خلیفہ ہوئے ہیں، معلوم ہے خلیفہ ہوئے ہیں، کہا اگر میری زندگی چاہتی ہو اور دوزخ سے بچانا چاہتی ہو بیوی سے، اس ہار کو واپس کر دو. تمہارے باپ نے تمہارے بنائے جہیز میں دیا ہے، جو بھی جہیز لفظ تو نہیں کہیں گے، تمہارے باپ نے بنوایا. ان کی وہ جائیداد نہیں تھی، وہ بیت المال کی جائیداد تھی. اگر مجھے جہنم سے بچانا چاہتی ہے تو اس مال فوراً اتارا دے دیا. یہ تھی بیوی. پھر عید کے دن بھی نیا کپڑا ان کے پاس نہیں تھا. اتنا بڑا امیر خلیفہ. اللہ ان کی خلافت اللہ منہاج راشدین ہے نا، خلفاء راشدین کے پر مثال ہے ان کی زندگی. جو خلافت ملی ہے، تمام وہ وادیاں جو بہت خوبصورت، سب کو کہا تم چلی جاؤ، کیونکہ تم رہو گی تو ہو سکتا ہے ہمیں عدل میں ہمارے کچھ فرق آ جائے تمہاری رعایت میں. اب تو یہ ہے تو خوب، لیکن وہ کہتے نہیں، ہو سکتا ہمارے عدل و انصاف میں کچھ کمی آ جائے تمہاری رعایت میں. بیوی سے کہا تم بھی اگر جانا چاہو جا سکتے، کو حرام بچ جاؤ گے، تھا کہ نہیں. یہ امت میں معالی میں وغیرہ بھی پیش کرتے ہیں اس کو، اس واقعے معمولی واقعہ نہیں بچا. اللہ منہاج راشد کیا ہے؟ راشد خلفاء راشدین کی. یہ ہے مجھا دنیا کی حقیقت، اسی کو پورے اس پر بیان کر رہے ہیں. بہرحال فرماتے ہیں جو اللہ کو واحد سمجھے گا وہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرے گا. ظاہر بات، اللہ ایک، وہی کارساز ہے، وہی پروردگار ہے، وہی غم گسار ہے. اللہ ہم لوگوں کو ایمان دے دیو. جو اللہ کو واحد سمجھے گا وہی کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرے گا، اور جو اللہ پر ایمان لائے گا وہ ہر بلا سے معمول رہے گا. بھی سن لو،
بلا جو دینی ایمانی اس سے محفوظ رہے گا. اس کا ایمان تو اور زیادہ روشن ہوگا, تازگی آئے گی ایمان میں. ہر بلا سے ایمان میں تازگی. ہر چیز دوست میرا سنی کوس, جو دوست کے پہنچے سب ٹھیک ہی ٹھیک ہے, ٹھیک. ہر چیز دوست وہ ہر بلا سے معمول رہے گا. جو اللہ کا مطیع ہوگا اس کی نافرمانی نہ کرے گا. ہاں, اور اگر نافرمانی ہو گئی تو ادھر گا تو مقبول ہوگا. نافرمانی کرے گا نہیں, اگر نافرمانی ہو تو ادھر گا, یہ اللہ معاف کر دے, گناہ ہوا ہم سے, خطا ہوئی ہم سے, بندے خطاوار ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا المعترف بندی, انا المعترف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل. مذنب ذلیل نبی کہہ رہا ہے, میں گناہ گار ہوں, ذلیل ہوں, اللہ میری گناہوں کو معاف فرمائیے. نبی جو معصوم ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے. جو سراپر غرق ہے گناہوں میں وہ بھی اپنے کو پار سے ہی سمجھتے ہیں. ہم سب کو کہا جی وہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں. اور جو اللہ پہ ایمان لائے گا وہ ہر بلا سے معمون رہے گا. اور جو اللہ کا مطیع ہوگا اس کی نافرمانی نہ کرے گا. اور اگر نافرمانی ہوگی تو عذر کرے گا تو مقبول ہوگا, اللہ قبول کر لے گا. نافرمانی ہو سکتی ہے لیکن نافرمانی پر ٹھیک ہے کہ نہیں, آگے بڑھے گا. اور جان لو تجھ پر اللہ کی مہر ہو, مہر محبت ہو. یہ سالک آخرت کو مخلوق سے امید اٹھانا اور ان سے کچھ واسطہ نہ رکھنا ایسی زینت ہے کہ دلہن کے لیے اسی زیور میں بھی زینت ہے. جیسے دلہن کو زیور کی زینت ہوتی ہے, اسی طریقے سے مخلوق سے قطع نظر کرنا یہ سب سے بڑی زینت ہے ایمانی. مثال دیا کہ اور جو اللہ کا مطیع ہوگا اس کی نافرمانی نہ کرے گا. اور اگر نافرمانی ہوگی تو عذر کرے گا تو مقبول ہوگا. اور جان تو فرما رہے حضرت الثانی ترجمہ, جان تو وہاں علم ہوگا. اور جان تو تجھ پر اللہ کے مہر ہو کہ سالک آخرت کو مخلوق سے امید اٹھانا اور ان سے کچھ واسطہ نہ رکھنا ایسی زینت ہے کہ دلہن کے لیے زیور کی بھی اتنی زینت نہیں ہے. اور ان لوگوں کو اس امر کی اس سے بھی زیادہ حاجت, اور ان لوگوں کو اس امر کی اس سے بھی زیادہ حاجت ہے جیسے جان کو پانی, جیسے جان کو پانی ضرورت ہے ایسی اس کی ضرورت ہے کہ اللہ سے نا امید, مخلوق سے نا امیدی. یہی ہے مطلب. اور جس شخص کو شاہی خلوت پہنا دیا جائے اور وہ اس کو محفوظ رکھے تو زیبا ہے. شاہی خلوت ہے اگر رکھنا ہے تو اس کو پہنے رہو, اس کو چھوڑے نہیں, چھوڑو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے. اور جس شخص کو شاہی خلوت پہنایا جائے اور وہ اس کو محفوظ رکھے تو زیبا ہے کہ ہمیشہ اس کے پاس رہے اور اسے نہ چھینا جائے گا. اور جو خلوت عنایت کو میلا کر دے, یہ دیکھیے, اور جو خلوت عنایت کو میلا کر دے تو مناسب ہے کہ اس کے پاس نہ رہنے دے, اللہ چھین لے گا اس کو. ناقدری ہوگی نعمت کی, چھین لے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کا ایک ٹکڑا تھا پڑا ہوا. حضرت عائشہ, اے عائشہ اس کو اٹھا لو, کیونکہ یہ جب روٹ جاتے ہیں پھر نہیں آتے. یہ نعمت اللہ خلوت. اور جو خلوت عنایت کو میلا کرے, دیکھیں میلا کا لفظ کر رہے ہیں, میلا کرے تو مناسب ہے اس کے پاس نہ رہنے دے. ابھی میں نے دیکھا شاید اخبار موسمی میں کسی میں ہے کل, ایک بزرگ نے, بادشاہ نے وزیر کو ایک چادر دیا, رومال دیا, جو بھی دیے, جو شال دیا, اس کو چھین کر گئی اور اس سے پوچھ لیا, وہ چھین لیا. ناراض کو ناقدری کرتا ہے میری, چھین لیا. خود مطابق ہوا نہیں ملتا. آج یہ واقعہ جو کبھی سناتا ہوں اس کے مطابق ہو گیا. شاہی لباس کے ساتھ لباس التقویٰ دیا, اس کی ناقدری کیا, چھین لے گا اللہ تعالیٰ, اس کو کیا پرواہ ہے. جنت میں جاؤ گے, جنت میں جگہ ہے, دوزخ میں جاؤ, دوزخ میں بھی جگہ ہے. تو زیبا کہ ہمیشہ ان کے پاس, اور اس سے نہ چھینا جائے. اور جو خلوت عنایت, جو خلوت عنایت کو میلا کرے گا مناسب ہے کہ اس کے پاس نہ رہنے دے اللہ.
سو اے بھائی اپنے ایمان کو تمام مخلوق سے میلہ مت کرو. سو اے بھائی، ترجمہ ٹھیک ہے نا کتنا عمدہ. سو اے بھائی، وہاں تھانی کے لوگ سخت کہتے ہیں کتنے عمدہ. سو اے بھائی اپنے ایمان کو تمام مخلوق سے میلہ مت کر اور سوائے رب العالمین کے کسی پر اعتماد مت کر. رب العالمین پہ اعتماد کرو. اگر تو اللہ سے عزت حاصل کرے گا تو اس کے دوام میں تیری عزت بھی دائم رہے گی. اگر تو اللہ سے عزت کرے گا تو اس کے دوام سے تیری عزت بھی، اللہ کیا ہے؟ دائم. اس سے جو عزت وہ دائم. اب اس کی قدر کرتے رہے گا نہیں سب کر لے گا اللہ. اگر تو اللہ سے عزت حاصل کرے گا تو اس کے دوام سے تیری عزت بھی دائم رہے گی. اور اگر غیر سے عزت حاصل کی تو چونکہ اسے دوام نہیں، عزت بھی دائم نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی. جو مخلوق سے عزت کیا ہوتی ہے کہ نہیں؟ مخلوق سے عزت ملتی ہے لیکن ختم بھی ہو جاتی ہے. الیکشن میں کیا کیا ہو جاتے ہیں آدمی، اس کے بعد ہمارے میں کچھ نہیں. ہمارے ایک وزیر تھے مظفر صاحب، یہاں کے بہت مشہور، جو آتے تھے اتنی بڑی کار سے آتے تھے، ویسی بڑی. اور جو ختم تک سے جاتے تھے ہم سے بھیجتے تھے حضرت بھائی کرایہ دے دو رکشا کا. یہ ہے دنیا کی عزت. انہیں کے ہم لوگ بنگلے میں جا کے ٹھہرے ہوئے تھے سب، جو حضرت بیمار ہوئے تھے. مجھے اب تک یاد ہے آتے تھے اتنی بڑی کار سب، جب تھے اور جب نہیں تو کچھ بھی نہیں. رشوت نہیں لیتے تھے وہ بالکل. پھر رکشے سے آتے تھے تو میں خود جانے دینے والا ہوں. فرمایا جا بھائی دے دو کرایہ، دے دو رکشے کرایہ تم دے دو. اور اگر غیر سے عزت حاصل کی تو چونکہ اسے خود دوام نہیں تو عزت بھی دائم نہیں رہے گی. ایک فاضل نے کہا ہے مانگ عزت رب سے جس کو ہو قرار. مانگ، اب کسی شعر اردو کا شعر ہے کسی، مانگ عزت رب سے جس کو ہو قرار، مردے کی عزت ہے سب ناپائیدار. ماتھانی نقل کیا شعر کو، شاید انہیں کو. مانگ عزت رب سے جس کو ہو قرار، مردے کی عزت ہے سب ناپائیدار. کوئی شخص کسی عارف کے پاس روتا ہوا گیا اور انہوں نے وجہ پوچھی. کہنے لگا میرا استاد مر گیا. عارف نے کہا کہ تو نے ایسے کیوں استاد بنائے جو مر گیا؟ اللہ کو بناؤ رب العالمین. یہاں مجھے یاد آیا حضرت مجلس صاحب کا جب انتقال ہوا ہے تو ان کا ایک مرید روتا ہوا خواجہ محمد معصوم کے یہاں گیا. ان کے لڑکے 7,000 خلیفہ، لاکھوں مرید. باپ کا معاملہ ہے. کہنا میرا شیخ مر گیا تو اب میں کیا کروں؟ کہا رب العالمین موجود ہے، اسی سے آتے جاتے رہیں گے. مربی حقیقی، یہ لفظ ہے مربی حقیقی اللہ. اللہ پر نگاہ کرو، وہ تربیت کرے گا تمہاری. وہ جدید صاحب رہے نہ رہے چلے گا. یہ ہے توحید. خواجہ محمد معصوم نے کہا. اور کوئی شخص کسی عارف کے پاس روتا ہوا گیا، اس نے وجہ پوچھی. کہنے لگا میرا استاد مر گیا. عارف نے فرمایا تو نے ایسے کو کیوں استاد بنایا جو مر گیا؟ اور تجھ سے کہا جاتا ہے کہ جب تو غیر اللہ سے عزت ڈھونڈے گا تو نہ پائے گا، اور جب غیر کا سہارا چاہے گا نہ ملے گا. غیر کے سہارا تمہارے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں کو سننے کی، سمجھنے کی، آپ لوگوں کی برکت سے اتنا کہہ دیتا ہوں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. عمل نہیں بلکہ یہ حال بنائے، بلکہ مقام بنائے. یہی حال ہے، یہی مقام ہے. توکل کا مقام، استغنا کا مقام. حضرت تھانوی کے ہیں، حضرت بیٹھے رہتے تھے تو اس کو منی آرڈر آتا تھا ہدیے کا. فرماتے تھے ماشاء اللہ سب پرانے، سب سے پرانے لوگوں میں سے تھے پہلے کو. تو فرماتے تھے حضرت تھانوی منی آرڈر تھا، ہم لوگ زمانے میں بھی آتا تھا حضرت کے پاس منی آرڈر 10 کرتے تھے. تو کہا دیکھو مولی رسول اللہ،
یہ ہدیہ ہمارے اصول کے خلاف ہے، اس وقت واپس. اگر میری قسمت میں ہوگا تو یہی آئے گا، ورنہ اللہ دوسرا دے گا. یہ فرماتے کبھی حضرت تھا ماشاء سے، میں نے یہی سیکھا حضرت سے، میں نے یہ ہم لوگ سکھانے کے لیے تھا. نظر ہٹاؤ. اور جو کبھی آتا تھا مطلب وہی دیکھو وسیع اللہ مولانا نہیں کہتے تھے، مولوی وسیع اللہ، یہ اچھا مولوی بھی کہتے تھے مولوی وسیع اللہ. اب تو چھوٹے لڑکے بھی کہتے ہیں حضرت مولانا، جب تک نہیں کہو گے ہم کچھ نہیں ہوں گے. کیا کچھ نہیں ہو. نیستی بگودی گربلا نیستی آئینہ ہستی سے باشن نیستی نیستی بگودی گربلا نیستی. اگر کوئی کوپن میں لکھ دیتا تھا، کوپن ہی کہا جاتا ہے نا، جو یہ حضرت یہ ہدیہ ہے، یہ روپیہ بھیج رہا ہوں، اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور مدرسے کی ضرورت ہو تو مدرسے میں استعمال کر سکتے ہیں. اب دیکھیے کہہ بھی دیتے تھے، کہا کہ آج مجھے خیال ہوا کہ میں خرچ کر لوں. پھر سوچا میں کہ مدرسے کو بھی ضرورت ہے. جب یہ ہوا کہ مدرسے کو دے دوں، خیال ہوا کہ میں بھی تو محتاج ہوں. حضرت تھانوی کی بات ہے یہ. اب کیا ہوا، تمہارا ہدیہ موجب تشویش ہوا جو واپس، تمہارا ہدیہ موجب تشویش ہوا، یہاں خرچ کی وہاں خرچ کروں. یہ حضرت تھانوی کی تربیت. تمہارا ہدیہ موجب تشویش ہوا، اس کو واپس. یہ تھا ہمارے بزرگ اہل دل کے متوکل اس طرح. تو حضرت کبھی فرماتے تھے، وہ زیادہ سے میں نے یہی سیکھا. سب کی نگاہ کسی پر تھی، میری نگاہ ان کے قلب پر تھی. یا اللہ جو اس میں دولت ہے وہ ہم خود ہم نے سکھا. جو اس میں جو دولت ہے اس کو عطا. بہرحال دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ کے بھی لباس ہے ایمان، تقوی، محبت، نسبت الہی، مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود دے. الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود. حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ مجھ کو جو چیز ملی اسی دعا سے ملی. الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت. تو میرا مقصود ہے، آپ کی رضا مقصود ہے، آپ اس رضا سے ہم کو مشرف فرمائیے. دعا کریے، درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک. یا اللہ ہم سب لوگوں کو نفس مطمئنہ سے مشرف فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت دے، اپنی محبت نسبت سے سرفراز فرمائیے. یا اللہ اس حقیر کو بھی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی توفیل سے ہم کو بھی نعمتوں سے نواز دے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی خیر اور بھلائی فرمائے، اپنی رضا و خوشنودی فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق دے تاکہ ان کی خدمت میں ہم منہ دکھانے کے لائق ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنت نصیب فرما، دوزخ سے پناہ عطا فرما. اللہ اپنی رضا مشرف فرما، ناراضگی سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع. اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.